السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میں فریاد عباسی آپ کے ساتھ ہوں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. خبریں بہت سی ہیں لیکن آغاز کریں گے عمران خان کے پیٹرن ان چیف بننے پہ. آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ عمران خان کو سمجھ آ گئی کہ گراؤنڈ پر جو موجود لوگ ہیں، جن کے پاس عہدے ہیں، ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ باتیں کافی حد تک درست ہیں کہ انہوں نے بات بھی یہی کی ہے. پیٹرن ان چیف بننے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پہ 2 دفعہ انہوں نے گفتگو کی اور خبردار کیا ان لوگوں کو، اپنے پارٹی لیڈرز کو، کہ جو ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے اور ان کے ساتھ، ان کے نظریے کے ساتھ نہیں چل سکتے، کمزوری دکھا رہے ہیں، ان کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے اور وہ سائڈ پہ ہو جائیں. اور صرف عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ صرف وہ لوگ قائم دائم رہیں جو میرے نظریے کا، رول آف لا کا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں وہ میرے ساتھ رہیں، اور جو نہیں اٹھا سکتے وہ بے شک چلے جائیں. ان سے میرا کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا. کیونکہ پھر اس سے پہلے بھی ایک بات انہوں نے کی تھی اور علی امین گنڈا پور کو خاص طور پہ کہا تھا کہ آپ جائیں اور جا کے جنید اکبر صاحب سے اور پارٹی لیڈرشپ سے جا کے تحریک کے لیے ذرا تھوڑا سا ماحول بنائیں. تو پہلے انہوں نے یہ ساری باتیں کی، اس کے بعد پھر آ کے انہوں نے یہ پیٹرن ان چیف کا ڈیزگنیشن جو ہے وہ پھر کریٹ کیا اور اپنے پاس رکھا. اور اس میں بیرسٹر گوہر صاحب کو خاص طور پہ، جو میری اطلاع کے مطابق، ان کو اب صرف ڈپلومیٹک سرکل کے لیے ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ آپ صرف سفارتی محاذ سنبھالیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ہوں گے اب ان کے فوکل پرسن، اور ان کے ذریعے وہ ہدایات دیں گے اور پارٹی کے آگے معاملات لے کے بڑھیں گے. صابر صاحب، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے مختلف خبریں کہ عمران خان نے ریاض جی بھی بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کہا کہ ریزائن دیں، ریزگنیشن دیں، اور اس قسم کی باتیں کی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، میری بات ہوئی ہے ان لوگوں سے بھی جو وہاں پہ موجود تھے اور ادروائز بھی. تو انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کو سفارتی محاذ کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں فی الوقت، اور ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے، اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، میں آپ کو اگلی بات بتا دوں کہ اس طریقے سے وہ عہدہ جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ پارٹی موجود ہے اور پارلیمان کے اندر بھی موجود ہے، پارلیمان کے باہر بھی موجود ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ استعفیٰ وغیرہ کی بات تو آئی تھنک نہیں کی گئی، صرف ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بطور چیئرمین ہی کام کریں گے. لیکن ظاہر ہے جب عمران خان صاحب آ گئے ہیں پیٹرن ان چیف، تو وہ از خود جو ہے وہ ڈس فنکشنل آپ سمجھیں ہو گئے ہیں، اور ان کو اب عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہی ایکٹ کرنا ہے. لیکن جہاں پہ ان کے دستخطوں کی ضرورت ہوگی وہاں پہ وہ پارٹی چیئرمین کے طور پہ دستخط بھی کریں گے. تو اس لیے اس میں کچھ لیگل ایشوز بھی ہیں. تو اس طرح سے استعفیٰ فوری طور پہ لیا بھی نہیں جا سکتا اور عہدہ خالی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. اچھا، عہدہ خالی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. سر، یہاں پر الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے بھی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف کو تو اب عمران خان نے جو نیا لقب بھی دے دیا ہے اٹلی کے بعد، اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کی مشاورت اور شہباز شریف کو پیچھے سے کون بتائے گا چیف الیکشن کمشنر کے چناؤ کے حوالے سے. کیا لگتا ہے آپ کو معاملہ کس طرف جائے گا؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے دیگر ارکان جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے تو کیا کرنا ہے، وہ نام وہیں سے آئیں گے، راول پنڈی سے ہی، اور راول پنڈی ہی فائنل کرے گا چیف الیکشن کمشنر کا نام بھی اور اراکین کا نام بھی. اور البتہ بس یہ ہوگا کہ ایسے ناموں پہ کوشش کی جائے گی اتفاق حاصل کرنے کی کہ اس میں دستخط کروا لیے جائیں گے پیپلز پارٹی سے بھی اور دستخط کروا لیے جائیں گے نون لیگ سے بھی. یہ بالکل اسی طرح کی اپائنٹمنٹ ہوگی جیسے طویل مشاورت ہوتی رہی اپوزیشن کی اور سب کی. جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے آنا تھا، آپ کو یاد ہوگا کاکڑ صاحب نے، تو بہت سارے نام ڈسکس ہوئے اور یہ تمام اسلام آباد کے جید صحافی جو ہیں اسلام آباد لاہور کے، انہوں نے بھی کوششیں کی. لیکن آخر میں جو پرچی آئی تھی وہ ملٹری سیکرٹری نے شہباز شریف صاحب کے سامنے نام رکھ دیا تھا انوار کاکڑ صاحب کا، اور وہ اناؤنس ہو گیا تھا. اور لیڈر آف اپوزیشن تھے آئی تھنک راجہ ریاض صاحب، اور ان کو بلایا گیا تھا فون کر کے کہ آپ انہیں فون بھی بلکہ راول پنڈی سے گیا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس پہنچیں،
آپ نے مشاورت کرنی, تو انہوں نے کہا جی مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں, ہم کہہ رہے ہیں. تو راجہ ریاض صاحب جب گئے تو مارگلا شاہراہ دستور پہ جو گیٹ ہے وہاں پہ ان کا نام موجود تھا, اور وہ اندر گئے ہیں اور پرائم منسٹر کو انہوں نے جا کے بتایا کہ جی میں آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ آج کوئی مشاورت ہے آپ نے. تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی میرے پاس تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. تو کچھ ہی دیر کے بعد ملٹری سیکرٹری آئے تھے اور انہوں نے وہ سمری ان کے سامنے رکھی, اور انہوں نے کہا جی کہ ان دونوں پہ اس پہ آپ دونوں صاحبان سائن کر دیں. تو وہ سائن ہو گئے تھے. انوار کاکڑ صاحب اس طریقے سے اناؤنس ہو گئے تھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. تو اسی طریقے سے اب بھی جو چیف الیکشن کمشنر ہوگا, الیکشن کمیشن کے ارکان ہوں گے, وہ راول پنڈی سے ہی نام آئیں گے. اور باقی یہ اس میں کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ لوگ آ سکیں گے. اور عمر ایوب صاحب رجسٹ کرتے رہیں گے اور پھر معاملہ آگے سے آگے چلتا جائے گا. جی صاحب ہم نے دیکھا پارٹی توڑوائی گئی, پریس کانفرنسز کروائی گئی. یہ بڑا عجیب نہیں ہے پاکستان کی پوری سیاسی ہسٹری میں کہ جس پارٹی کو توڑ کے کوشش کی گئی بکھیر دیا جائے, اب اس میں لوگوں کی شمولیت یعنی محمد زبیر کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں, کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ یہ خبریں میرا خیال ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے مریم صاحبہ کو. اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے, کہا جا رہا ہے کہ محمد زبیر کو کچھ غیر سیاسی لوگوں کی جانب سے کال کر کے منع بھی کیا گیا. رک جائیں. دیکھیں محمد زبیر صاحب جو ہے نا جی, وہ بچے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ان کی جو شمولیت ہے نون لیگ کے اہم ترین ان کے ترجمان رہے, ڈیل کروائی انہوں نے باجوہ صاحب سے, معاملات طے کروائے, اور پھر مریم صاحبہ نے کہا کہ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. زبیر صاحب کو کہا کہ آپ اپنے طور پہ کر لیں کہ جی آپ خود ہی کر رہے تھے سارا کچھ. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو زبیر صاحب کا پی ٹی آئی میں جانا اور یہ مریم صاحبہ کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن خبر ہوگی, اور انہیں پریشان ہونا چاہیے مستقبل کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ اب اگر زبیر صاحب جاتے ہیں پی ٹی آئی کے فورم پہ جا کے گفتگو کریں گے اور پھر کسی کمیٹی میں آ جاتے ہیں, نون لیگ کے سامنے بیٹھیں گے, تو ہمیشہ نون لیگ جو ہے وہ اپنے نظریں جھکا کے ان کے سامنے بیٹھا کرے گی. تو ادروائز بھی اگر میں تو پہلے دن سے میرا تو ہے کہ پارٹی ختم نہیں ہو سکتی, نہ ختم ہو سکی ہے, اور نہ ہی نواز شریف صاحب پی ایم ایل این ختم ہو گئی تھی نوٹیفیکیشن کے ذریعے, جنرل مشرف صاحب نہیں ختم کر سکے تھے, جنرل ضیاء صاحب پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکے تھے, اور یہ ممکن نہیں ہوتا. اور یہ ساری پارٹی ایک پروسیس سے بنتی ہے, پولیٹیکل پروسیس ہے, ووٹ بینک پولیٹیکل پروسیس سے بنتا ہے, اور اسی پولیٹیکل پروسیس سے ایک نیچرل وے میں آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہوتا ہے, اور وہ بھی کارکردگی کی بنیاد پہ. تو لہٰذا یہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سائن کر دیا, ہم نے آرڈر پاس کر دیا کہ جناب یہ ختم تو یہ ختم, یہ ہوتا نہیں ہے. یہ صرف ہم ٹویٹ کی حد تک تو ختم شد کے نعرے لگا سکتے ہیں, ادروائز ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اسی لیے اب بھی جو ہیں زبیر صاحب اگر پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں, اور اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ پی ٹی آئی ہی اس وقت تک واحد جماعت ہے جو کہ پاپولر بھی ہے, ووٹ بینک بھی ہے. سمبڑیال کا الیکشن بھی یہی بتا رہا ہے, پاک بھارت جنگ کے بعد بھی سچویشن نہیں تبدیل ہوئی. تو یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے اور راول پنڈی کے ہمارے مقتدر لوگ جو ہیں, طاقتور لوگ, ان کو بھی بہت اچھی طرح پتا ہے, مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ انہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے سمبڑیال میں, اور کتنے زیادہ ووٹ دلوانے پڑے, اور کس طریقے سے فارم 45 تیار کر کے دینا پڑا. تو وہ کب تک آخر ملٹری لیڈرشپ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی پیمپرنگ کرتی رہے گی؟ کب تک وہ مریم صاحبہ کو پالیں گی؟ کب تک وہ نون لیگ کو پالیں گے؟ کب تک وہ ان کو فارم 45 دیں گے؟ کب تک وہ اپنا منہ کالا کروائیں گے؟ بالآخر تو ان سے جان چھڑوانی ہے. تو جب وہ وقت آئے گا تو ان سے جان چھوٹ جائے گی. عید کے بعد ساوی صاحب تحریک کے حوالے سے خان صاحب کہہ چکے تھے کہ اعلان کر دیے الہی عمل آنا باقی ہے. عید کے بعد ہم دیکھیں گے سڑکیں گرف ہوتے ہوئے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ فی الوقت تو میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی آئی تھنک عید کے بعد بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. 1-2 ایکٹیویٹیز ہوں گی زیادہ سے زیادہ. پھر آ جائے گا آپ کا محرم,
ٹھیک ہے جی، کیونکہ ٹھیک ایک مہینے کے بعد آپ کا محرم سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو 2-3 ایکٹیویٹیز ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر محرم ہے. اصل کھیل جو ان کا شروع ہوگا وہ پیک آئے گا سپٹمبر اگست میں جا کے، سوری 10 جون سے 10 جولائی، تو یہ جائے گا جولائی کے اینڈ میں آ کے سلسلہ شروع ہوگا. ایگزیکٹ جو ہے وہ 15 جولائی کے بعد آپ کہہ لیں، تو فی الوقت یہ گزرے گا، محرم کا مہینہ بھی گزر جائے گا، یعنی کہ 10-15 محرم کے بعد پھر یہ تحریک جو ہے وہ آگے معاملہ تیز آ جائیں گے، پاکستان کی پالیٹکس میں تیزی آئے گی، اور اس وقت ذرا ماحول تھوڑا سا سنجیدہ ہوگا. اس وقت تک جو مختلف ایلیمنٹس ہیں وہ اپنی تیاری کریں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسان جو ہے وہ اس وقت بالکل وہ کہتے ہیں کہ آخر پہ پہنچا ہوا ہے. اس کو پہلے اس کی فصل کا مسئلہ تھا، اب اس کا پانی بھی نہیں ہے، پانی بھارت نے بند کر دیا ہے، اور میں خود بھی اس کا بیک گراؤنڈ میرا بھی تھوڑا بہت ہے زراعت سے. تو جو سالانہ نہریں تھیں پنجاب کی، جو سارا سال پانی فراہم کرتی تھیں، وہ جو نیا شیڈول آیا ہے اس میں ہے جی مہینے میں صرف 1 ہفتہ پانی ملا کرے گا، اور 3 ہفتے 4 ہفتے کی بریک ہوگی. تو 1 ہفتے میں کون سی فصل گرمیوں میں پکتی ہے؟ کپاس کو بھی پانی چاہیے، چاول کو بھی پانی چاہیے، دیگر فصلیں ان کو بھی پانی چاہیے، آلو ہے، مکئی ہے. تو یہ ایک نیا کرائسس، نیا بحران آ رہا ہے، اور جو ہماری زراعت کے زرعی ترقی کی رفتار جو وہ آلریڈی 0.5% پہ گر کے پہنچ چکی ہے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ بجٹ آ رہا ہے. بجٹ میں جو IMF کی جو شرائط ہیں اگر وہ ساری ماننی پڑیں گی تو وہ مانتے ہیں، تو اس میں بھی نرا کورا عذاب ہی عذاب ہے. اور تنخواہ دار طبقے کے علاوہ کوئی ٹیکس آپ کسی سے نہیں لے سکے. میرے اور آپ جو ہم تنخواہ دار لوگ ہیں، انہوں نے 500 ارب ٹیکس دیا، اور جو ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں، جو اربوں خربوں کما رہے ہیں، جن کا کاروبار ہے، وہ صرف دے سکے ان سے میرا خیال ہے کلیکٹ کیا ہے ٹوٹل ملا کے بھی 45-50 ارب روپے نہیں بنتا. تو یہ ٹیکس کلیکشن کی ریشو ہے. تو تنخواہ دار طبقے پہ آپ مزید کتنا بوجھ ڈالیں گے؟ تو یہ سچویشن ساری کی ساری جو ہے وہ آگے جا کے اکٹھی جمع ہو جائے گی، اور اس دوران جون کا مہینہ بجٹ میں گزر جائے گا. جولائی میں میں نے بتایا کہ محرم کا مہینہ گزر جائے گا. 20 جولائی کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا تحریک کا. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، تحریک کے حوالے سے بات ہو گئی، لیکن ابھی حکمران جماعت کے جو صدر ہے وہ بھی ملک میں موجود نہیں ہے عید کے لیے، اور وزیر اعظم کے حوالے سے بھی کل کچھ چینلز نے خبر چلائی کہ کچھ چینلز کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ غالباً شہباز شریف کی عید سعودیہ میں کرے. تو بے حسی کی انتہا تو یہ ہے نا، یہ ان کو لانے والے کیا یہ سوچ آتی ہوگی ان کے ذہنوں میں بھی پاکستان میں؟ وہ لانے والے بھی، اور یہ بھی پوری کی پوری رجیم جو ہے یہ نہ دیکھیں، نہ یہ آئینی حکومت ہے، نہ قانونی حکومت ہے، نہ جمہوری حکومت ہے. نہ یہ آئینی رجیم ہے، نہ قانونی ہے، نہ جمہوری ہے. یہ ان کے پاس کوئی مورل گراؤنڈز ہیں. تو یہ ایکسٹینشن کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ ایکسٹینشن اب لے رہے ہیں امریکہ سے، سعودی عرب سے، اور وہاں سے جا کے یہ وہاں کی یاترا کرتے ہیں. امریکہ کے دورے ہیں ابھی، ایک بلاول بھٹو صاحب پہنچے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگلا دورہ میرا خیال ہے آرمی چیف کا ہوگا، فیلڈ مارشل کا، اور پھر مریم صاحبہ کا ایک وزٹ ہے امریکہ کا، وہ بھی وہاں پہ جا کے اپنا رونا دھونا روئیں گی. اس کے بعد پھر سعودی عرب آلریڈی پہنچے ہوئے ہیں، اور MBS کے ذریعے یہ کوششیں کر رہے ہیں. تو ان کی تو ایکسٹینشن جو ہے اس جعلی رجیم کی، وہ تو مرہون منت ہے سعودیہ کی، UAE کی، چائنا کی، امریکہ کی. اب آج کل چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ثالثی کا کہا ہوا ہے اور تھوڑی سی آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو اس لیے اب یہ سارے شفٹ ہو رہے ہیں امریکہ. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے لوگ امریکہ یاترا کر رہے ہوں گے، اور اپنی وہاں پہ سارا زور لگائیں گے کہ ہمیں ایکسٹینشن ملے. کافی کروشل وقت بھی آئے گا. صاحب آج کیونکہ حج کا دن خطبے کے اندر بھی باقاعدہ فلسطین کے لیے دعا ہوئی، لیکن پاکستان میں فلسطین کے حالے سے جو بھی نکلتا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ریاست تو کیسا برتاؤ کر رہی ہے، لیکن جو جماعت اسلامی کے اپنے امیر ہیں وہ بھی بات نہیں کر رہے ان کے کافی. میرا خیال ہے حافظ صاحب کو بھی پتہ ہی ہے
کہ حافظ صاحب کی پالیسی کیا ہے. تو اس لیے حافظ نعیم صاحب بھی حافظ عاصم صاحب کو فالو کرتے ہیں. جب ان کو پتہ ہے کہ ان کی پالیسی اس وقت یہ ہے کہ ہم نے کوئی احتجاج نہیں کرنا، تو لہٰذا وہ بھی نہیں کر رہے. تو جماعت اسلامی اگر چاہتی تو کر سکتی تھی، وہ نہیں کر رہی. پاکستان میرا خیال ہے دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جہاں پہ آپ جو ہیں فلسطین کے خلاف، فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر سکتے، جبکہ پورا یورپ، پورا امریکہ، برطانیہ، تمام دنیا میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، عملی طور پر بھی سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ مزاحمت بھی ہو رہی ہے، اور پبلک کے بھی اور غیر سرکاری تنظیمیں بھی کر رہی ہیں، ہر فورم پہ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان واحد ملک ہے کہ یہاں کی رجیم نے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ نے فلسطین کے حق میں کوئی بات نہیں کرنی، اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. اور اب تو یہ ہے جناب کہ آپ مودی کے خلاف بھی ٹویٹ نہیں کریں گے. ہمارے سامنے ہے کہ ابھی تک مودی انکل کے اور مودی بھائی کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں آئی، بھارتی جارحیت کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں آئی. جو اس وقت رجیم موجود ہے، حکمراں طبقہ موجود ہے، تو یہ تو صورتحال ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ بالآخر یہ جو اسرائیل کا کمبل ہے یہ بھی ان کے سروں پہ آنا ہے، اور در پردہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، بلکہ اب تو کہہ بھی رہے ہیں کہ جناب حرج کیا ہے اگر ایسا ہو جائے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ حرج کوئی نہیں، لیکن اس کو اوپن ڈیبیٹ پہ لے آئیں، اور اگر آپ کی در پردہ باتیں چل رہی ہیں، خفیہ دورے بھی ہو رہے ہیں، تو ان کو آپ پبلک میں لے کے آئیں، پارلیمان میں لے کے آئیں، ڈسکس کریں. سر باجوہ کے ٹائم پہ تو یہ کام ہوا بھی نا، اور میرے خیال سے آپ ان صحافیوں میں سے تھے جو سامنے موجود تھے، اور باجوہ صاحب ایسا ہی تاثرات اور رائے کا اظہار کر رہے تھے. بالکل جنرل باجوہ صاحب کا جی پہلے دن سے لے کے اور آخری دن تک وہ یہی باہر بھی انہوں نے یہی چورن بیچا، اور کہ میں ہی ہوں جو یہ کام کر سکتا ہوں. اور پہلی میٹنگ سے لے کے آخری میٹنگ تک، خواہ وہ ہماری انڈیویجول ہوئی یا سب کے سامنے ہوئی، اس میں جنرل باجوہ صاحب نے ہی اس کو اوپن کیا تھا، اس ڈیبیٹ کو ملٹری سائڈ سے انہوں نے اوپن کیا تھا. لیکن جب ہم عمران خان صاحب کے پاس آتے تھے اور وہاں سے آ کے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی پالیسی میں چینج نہیں ہے، کوئی پالیسی شفٹ نہیں ہے، پاکستان کی پالیسی وہیں کی وہیں ہے. فورن آفس سے پوچھتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ کوئی چینج نہیں ہے، نو شفٹ پالیسی ہے. تو لیکن باجوہ صاحب یہ ہر جگہ پہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں، اور آخری کوشش بھی ان کی یہی تھی کہ مجھے ایک اور ٹرم مل جائے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں. لیکن ظاہر ہے یہ کام جو ہے وہ، اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ فرد واحد، اگر کوئی فرد واحد یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسٹیٹ ہے یا ریاست اس کے کنٹرول میں آ چکی ہے اس کی طاقت کی وجہ سے، تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف کوئی نہیں ہے. تو اس لیے جو ریاست کے معاملات ہیں وہ پھر ریاست طے کرتی ہے، اور حقیقی ریاست طے کرتی ہے، کلیم کرنے والوں سے نہیں ہے. میں نہیں کلیم کر سکتا کہ میں ریاست ہوں، یہ پھر ریاست خود بخود فیصلے کرتی ہے، اور پھر نظر آتی ہے کہ وہ ریاست ہے. تو اسی لیے جنرل باجوہ 6 سال رہے، اور وہ فرد واحد تھے، طاقتور تھے، سب کچھ تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اندر جاتے جاتے آخری سوال ہے، جو پاکستان کو 2 پوزیشنز ملی ہیں یو این ایس ٹی کے اندر، اس پہ بھارت بہت چیخ رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بھارتی ڈپلومیٹک جو پالیسیز ہیں ان کا فیلئر تو ہے، لیکن پاکستان نے بھی کیا اتنا اچھا پرفارم کیا ڈپلومیٹکلی کہ یہ پوزیشنز ملی؟ کیا آپ کو اس کے پیچھے کیا وجوہات نظر آتی ہے؟ اور بھارت اس پہ چیخ رہا ہے، اب یہ ڈیسپریشن مزید تو نہیں بڑھے گی بھارت کی؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بائی روٹیشن چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہ جو ہوتے ہیں مختلف ملکوں کو ملتے رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے وہ پاکستان کا میڈیا ہے، وہاں پہ ہم نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ شادیانے بجانے ہوتے ہیں. تو ادروائز اگر دیکھیں تو یہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے ایک ملک سے دوسرے سے تیسرے سے. لیکن چونکہ پاک بھارت جنگ اس وقت تازہ تازہ ہوئی ہے، اور ابھی اس کے بہت سارے حذف کھلنے ہیں اس جنگ کے بھی، کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور ابھی اس میں بھی بہت سارے سوالات ابھی اٹھنے ہیں، کیونکہ ابھی مطلع
جو ہے اس طرح سے نہیں ہے. ابھی مطلع جیسے ہی صاف ہوگا تو اس پاک بھارت جنگ کے اندر سے بہت سارے کریکٹرز جو ہیں جو وہ کر رہے تھے، مشکوک تھے، جو ڈبل رول کر رہے تھے، ان کے نام بھی ابھی آنے ہیں. تو اس لیے یہ ٹھیک ہے، پاکستان کو عہدے مل رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن دوسری جانب یہ ہے جناب کہ یہ بہت بڑا سوال ہے، ابھی تک بھی موجود ہے کہ پاکستان میں وہ کون تھا جو جس کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب ہم حملے کر رہے ہیں، ہم نے بھاولپور کو ٹارگٹ کرنا ہے، مرید کو کرنا ہے. تو آپ کی طرف سے جواب جو ہے وہ بہت نہیں آنا چاہیے، سخت. تو یہ اس سے بڑے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں آئیں گے. تو یہ ایک روٹین کی چیزیں ہیں جو کہ اقوام متحدہ میں ہو رہی ہیں، یہ ہوتی رہتی ہیں. ان سوالات کے جوابات بھی آئیں گے کیونکہ بہاولپور ہم بھی جانتے ہیں خالی بھی کرایا گیا مدرسہ، مختلف جگہوں کے حوالے سے ہم نے سنا. تو پھر ان سوالات کے جوابات بھی ملیں گے. ان سوالات کے جواب بالکل ملیں گے جناب. یہ جب یہ چہرے سائڈ پہ ہو جائیں گے، کچھ چہرے ہوں گے اور اس کے بعد فوراً، کیونکہ یہ چیزیں ڈھکی چھپی تو نہیں رہتی، تو بھارت کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ہم نے بتایا تھا. تو پھر بھائی کون تھا رابطے میں؟ ادھر سوال ہو رہے ہیں، نریندر مودی سے سوال ہو رہے ہیں کہ آپ نے کس چکر میں، آپ کس کو بتا رہے تھے، اور بتا کے یہ کون سی جنگ تھی کہ جو آپ بتا کے کر رہے تھے کہ ہم نے حملے کرنے ہیں، اور کس کو بتا رہے تھے آپ؟ ادھر آپ کے ساتھ کون تھا رابطہ کار؟ تو ادھر اس کو سرنڈر مودی کہا جا رہا ہے. ادھر ہم ابھی تو ذرا آپ کو پتا ہے کہ فسطائیت کی وجہ سے اور نیا ہمیں تھوڑی بہت کامیابی ملی ہے، تو اس کی وجہ سے خاموشی ہے. لیکن یہ چیزیں اٹھنی ہیں، یہ سارے سوالات آئیں گے کہ 3 دن پہلے آپ نے بہاولپور کی جگہ خالی کروائی، مرید کی جگہ خالی کروائی، اور اس کے بعد یہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اتنے دن ڈیلے کیوں کیا گیا، کیوں جواب نہیں دیا گیا؟ اور پھر اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ثالثی تھی کہ ایک بردر ملک کے وزیر خارجہ اپنے ملک سے اٹھتے ہیں، وہ دلی جاتے ہیں، دلی سے اسلام آباد آتے ہیں، اسلام آباد سے فلائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھارت حملہ کر دیتا ہے. یہ ثالثی کون سی ثالثی تھی؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ ثالثی تھی کیا تھا. اور پھر یہ کہ پورے کا پورا ٹبر جو ہے وہ اڑتا ہے، بیلاروس جاتا ہے، بیلاروس سے آ جاتا ہے برطانیہ، اور وہاں سے پھر ہمارے سو کالڈ فارم 47 کے وزیر دفاع وہ بھی برطانیہ آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر دوڑے واپس جاتے ہیں اور کال کر کے بلایا جاتا ہے. تو اب مسئلہ جیسے ہی تھوڑا بہت صاف ہوا ہے، اب پھر واپس لندن میں مقیم ہو گئے ہیں. تو ایسی کون سی ٹیلی فون کالز ہیں جو کہ پاکستان سے نہیں ہو سکتی، جو کہ بیرون ملک آ کے کرنا پڑتی ہیں تاکہ وہ ٹریس نہ ہو جائیں یا سسٹم میں نہ آ جائیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بہت کچھ ابھی بہت سارے سوالات آنے ہیں اور آئیں گے. سر آخری سوال جاتے جاتے، آج کی تاریخ کا بہت شور تھا. 5 جون بہت ہر کسی نے اپنا چولن بیچا اس پر. 5 جون بھی گزر گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت ملتوی کر دی، احتجاج کیا پارٹی نے، قیادت نے، وکیلوں نے، اور اللہ کر کے سماعت کے لیے کیس فکس ہوا تھا. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں یہ کیس تو ہے 2-3 تاریخوں کا ہی، اسی لیے پہلی جو 2 تاریخیں سرفراز ڈوگر صاحب سے ان کے چیمبر میں جا کے لی گئیں، اور انہوں نے لسٹ میں بھی ڈالا لیکن اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا. اگر یہی کیس اس تاریخ کو سنا جاتا تو آج تک فیصلہ ہو جانا تھا. لیکن پھر انہوں نے، ظاہر ہے جب پریشر بڑھتا ہے تو انہوں نے آج کے لیے رکھا. آج لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، تو ایک ہیئرنگ پہ تو ویسے ہی یہ کیس ہونا ہی نہیں تھا. تو اب اس کو رکھا اس لیے گیا تھا عید سے پہلے کہ یہ پریشر بھی ریلیز ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اصل میں یہ کرنا ہے کہ توشہ خانہ میں یا 9 مئی میں وہ کہتے ہیں کہ کسی اور مقدمے میں سزائیں ہو جائیں، تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ادھر سے بری ہونا ہے تو ادھر سے اگلا کیس جو ہے وہ شروع ہو جائے. تو اس لیے وہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ڈیلینگ ٹیکٹکس کے طور پہ. تو 11 جون ابھی ہیئرنگ رکھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو کم از کم آج یہ ہوا ہے، آج کا فائدہ کہ پارشلی یہ جو ہے اس کی ہیئرنگ ہو گئی ہے، جزوی سماعت.
تو اب ریگولر سماعت جو ہے وہ ہو جائے گی 11 جون سے، کیونکہ اس مقدمے میں ادروائز کوئی جان نہیں ہے. القادر ٹرسٹ میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں. اور نیب کی یہ شیٹ میں شامل ہے کہ انہوں نے اگر پاکستان کی تاریخ میں نیب نے باہر سے کوئی پیسہ ریکور کیا ہے تو وہ صرف یہی القادر ٹرسٹ کا جو پیسہ وہ ریکور ہوا اور سیدھا گیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے آگے پھر بمائے منافع گورنمنٹ کو ملا. تو اس میں کیس میں تو کچھ نہیں ہے بس بادشاہ سلامت کی مرضی ہے، جب وہ چاہیں گے اس کو کر دیں گے، کہہ دیں گے جج صاحب کو اس کو ریلیز کر دیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. تھینک یو سو مچ.